تو میں اللہ پہ قربان جاؤں۔ انہوں نے ہمیں ایک ایسا رہبر دیا، ایک ایسا نبی دیا، ایک ایسا رسول دیا کہ جن جیسی ہستی نہ بنائی نہ بنے گی، نہ پیدا کی نہ پیدا ہوگی، ساری کائنات کی چکی کو چلایا اور اس کا عرق نکال کے عرب بنائے، پھر عرب کو چکی میں ڈالا اور اس کا عرق نکال کے مضر بنائے، پھر مضر کی نسل کو چکی میں ڈالا اور اس کو پیس کر اس کا عرق نچوڑ کے قریش بنائے، قریش، پھر قریش کو چکی میں ڈالا اور اس کا عرق نکال کے ہاشم بنایا، پھر ہاشم کو چکی میں ڈالا اور اس کا عرق 10,000 سال میں محمد مصطفیٰ کو وجود ملا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، فرمایا میرے جیسا عالی خاندان کسی کا نہیں، میرے جیسا عالی نسب کسی کا نہیں، میرے جیسی عالی ذات کسی کے نہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اپنی ذات میں کامل، یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند آسمان پہ تھا اور آپ مسجد کے صحن میں باہر تشریف فرما تھے، سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، تو ہم آپ کے گرد حالہ بنا کے بیٹھے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا، زیادہ چمکتا نظر آ رہا تھا۔ ہمارے پاس حسن سے تشبیہ دینے کے لیے چاند ہے، اور اقتدار سے اور بلندی سے تشبیہ دینے کے لیے سورج ہے۔ شعراء بھی استعمال کرتے ہیں، صحابہ نے بھی استعمال کیا۔ یہ قول میں نے ہند بن ابی حالہ کا نقل کیا ہے، حضرت خدیجہ کے بیٹے پہلے خامن سے، بہت بڑے صحابی ہیں اور اللہ کے نبی کا حلیہ بتانے میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں، ہند بن ابی حالہ۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، چونکہ ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں تشبیہ کے لیے۔ لیکن اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے، چاند سے تشبیہ دیں تو اس میں داغ ہے، اور سورج سے تشبیہ دیں تو اس میں آگ ہے۔ میرے نبی تو بے آگ ہیں، بے داغ ہیں، نہیں آیا۔ چاند تو گھٹتا ہے، پڑتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، میرے نبی کا حسن گہنانے کے لیے نہیں آیا۔ چاند سورج کو تو گہن لگتا ہے، میرے نبی گہن سے پاک، داغ سے پاک، آگ سے پاک۔ میرے رب دیکھو نا، ایک میری پسند ہے تو میرا سٹیٹس آ گیا، ایک جج صاحب کی پسند ہے ان کا سٹیٹس آ گیا، ایک ہماری بہن کی پسند ہے اس کا سٹیٹس آ گیا۔ اللہ کی پسند کا کیا معیار ہوگا؟ جسے اللہ پسند کرے کہ یہ میری پسند ہے، یہ میری پسند ہے، وہ کیسا ہوگا؟ کون اس کا پیمانہ کہاں سے لائیں کہ اللہ کی پسند؟ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ، واسع الجبین، ماتھا کشادہ، ازج الحواجب، ہمیں بڑی گول خوبصورت، من غیر قرن، یہاں بال نہیں، عظیم الہامہ، سر بڑا، رجل الشار، بال گھنگریالے، ان فرقت عقیقتہ فرق و الا فلا عقیقہ، عقیصہ دو لفظ، مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، بال کان کی لو تک، یہاں تک، کان کی لو تک، اقنى العرنین، ناک آگے سے باریک باریک، اور لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور جگمگ کرتا تھا، آنکھیں ادعج، آنکھیں اشکل، آنکھیں انجل، آنکھیں ابرج، آنکھیں اہدب، آنکھیں احور، آنکھیں اقحل، یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی خوبصورتی کے الفاظ ہیں۔ ان 7 الفاظ کا خلاصہ یہ ہے، حسین آنکھ تھی، لمبی آنکھ تھی، موٹی آنکھ تھی، آنکھوں میں سرخ دھاریاں تھیں، سیاہی پتلی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی، اور بغیر سرمے کے سرمگی تھی، سرما لگا ہوتا تھا، اور یہ پلکیں یہ لمبی تھیں، جیسے آج کل یہاں مصنوعی پلکیں لگائی جاتی ہیں، میرے نبی کی پلکیں لمبی اور دراز تھیں، اور شرم و حیا کی وجہ سے آپ مردوں میں بھی یوں دیکھتے تھے، یوں، کبھی ایسا نہیں دیکھا، یوں دیکھتے تھے، عورت تو عورت، آپ مردوں کو میں یوں بیٹھتے تھے۔ یہ میں لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، لفظ کا، جل نظر الملاحدہ، میرے نبی کیسے دیکھتے تھے وہ تو وہی بتائے گا جس نے آپ کی زیارت کی، میں تو لفظ کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں۔ کبھی کبھی ایسے دیکھتے تھے، کبھی کبھی جب آپ ایسے دیکھتے تو تمام صحابہ ایسے ہوتے تھے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، آنکھوں میں سورج کی چمک، چاند کا حسن، گلیوں کی مسکراہٹ،
صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، صرف 2 آدمی، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس، اور کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے، آپ ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ غیلی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑائی میں، اشنب براق الثنایا، دانت بڑے خوبصورت، اتنے چمکدار کہ جب آپ ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دے گا، جیسے یہ مصنوعی نہیں دکھاتے یہ ٹوتھ پیسٹ والے، دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ یہ دانت جڑے ہوئے نہیں تھے، تھوڑا سا خلا تھا، اس میں تھوڑا سا خلا تھا۔ مفلج الثنایا، یہ تھوڑا سا یہاں خلا تھا۔ کث اللحیہ، داڑھی گھنی تھی، نیم گھنگریالی تھی، داڑھی اور سر میں 20 سفید بال تھے۔ سہل الخدین، یہ گال نہ ابھرے نہ پچکے، کیوں؟ گولائی میں پچکے ہوئے کمزوری، ابھرے ہوئے چربی، دونوں میں حسن ماند پڑ جاتا ہے۔ گولائی میں، ایسے گولائی میں آپ کے گال مبارک تھے۔ کأن جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، اور آپ کی گردن سراہی دار لمبی، جیسے مورتی کی لمبی گردن بنائی ہے، ایسے آپ کی گردن لمبی سراہی دار آپ کی گردن تھی۔ سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر۔ سبط القصد، سیدھا قد۔ طویل الزندین، لمبے بازو۔ سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی اور لمبی۔ رہب الراحہ، ہتھیلی یہ کشادہ۔ شطن الکفین والقدمین، یہاں اور یہاں اور یہاں اور ادھر۔ رگیں نظر، یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی کہ رگیں ابھری ہوں تو بھی حسن ماند پڑ جاتا ہے، ٹھیک۔ اشارت ذراعین، یہاں تھوڑے تھوڑے بال تھے، یہاں جیسے یہ میرے تھوڑے سے زیادہ ہیں، آپ کے سے بھی ہلکے بال تھے۔ دقیق المسربہ، سارے جسم پر کوئی بال نہیں تھے، یہ چھاتی کے درمیان یہاں سے ایک باریک دھاگے کی طرح بالوں کا ایک لکیر جاتی تھی جو ناف پہ جا کے ختم ہو جاتی تھی۔ بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی۔ زخم القرادیس، یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ بڑے مضبوط، بہت مضبوط تھے، انتہائی مضبوط۔ باطناً متماسکاً، مضبوط جسم، گندھا گتھا ہوا جسم۔ لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے، لیکن ایک معجزہ عظیم، لمبے سے لمبے قد والا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اونچا ہوتا، اس کا نیچے ہوتا تھا۔ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کسی کا قد اوپر نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ نیچے ہو جاتا، ہمیشہ نیچے ہوتا تھا۔ یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا کوئی ہے؟ ایسا کوئی ہے؟ پھر لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو 2 طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ من انفسکم ہم پڑھتے ہیں، اور میں افریقہ گیا، موریتانیہ ایک عرب ملک ہے افریقہ میں غریب سا، وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم۔ انفسکم قرآن کے لفظوں کو 7 طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ من انفسکم پڑھ کے سن کے مجھے بڑا مزہ آیا کہ سبحان اللہ، اللہ نے دونوں پہلو ایک لفظ میں بیان کیے ہیں۔ من انفسکم اپنے نبی کی ذات کو بیان کیا، ایسا ہے کوئی؟ ایسا ہے؟ من انفسکم آپ کے خاندان کو بیان کوئی ہے؟ آل ہاشم جیسا کوئی ہے؟ اہل البیت جیسا کوئی ہے؟ آل رسول جیسا کوئی ہے؟ آل عبد المطلب جیسا کوئی ہے؟ کہ آپ کے خاندان کو سب سے اوپر کھڑا کر کے، اور پھر آپ کے سلسلہ نسب کو آدم تک محفوظ کر کے، اس پر مہر بھی لگا کے